یہ ہے پشاور کا بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبہ جہاں پہ میں موجود ہوں. ایک طرف آپ کو رش مل رہا ہے, دوسری طرف یہ خالی سڑک. منصوبے کی صورتحال کیا ہے یہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں. لے جاتا ہوں آپ کو کچھ ایسی جگہوں پہ جہاں سے جنگلے چرائے گئے ہیں, اور آپ کو بتاتا ہوں سنجیدگی کا وہ عالم جو کہ خیبر پختونخوا حکومت کا اس بڑے منصوبے میں ہے. جی, پشاور بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبے میں تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے. یہ منصوبہ جب پرویز خٹک نے, جو کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے, نے جب شروع کیا تھا تو کہا گیا تھا کہ 6 مہینے میں مکمل کر دیا جائے گا, لیکن پشاوریوں کو تب بھی یقین تھا کہ یہ منصوبہ, جتنا بڑا یہ منصوبہ ہے, شاید یہ مکمل اس ٹائم پیریڈ میں نہ ہو, اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا. پشاور میں اب منٹوں کا جو سفر ہے وہ گھنٹوں میں طے کیا جاتا ہے. ہر جگہ پہ ٹریفک جام ہی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, لیکن حکومت کی جو اپنی سنجیدگی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس وقت میں موجود ہوں BRT منصوبے کی ایک سائٹ پر, اور یہاں پہ سنجیدگی کا جو عالم ہے وہ میں آپ کو تھوڑے سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس طرح سے جو خیبر پختونخوا حکومت ہے وہ اس منصوبے کو سیریس لے رہی ہے. آپ کو یہ جنگلے نظر آ رہے ہوں گے, اگر کیمرامین طارق علی آپ کو دکھا سکے, یہ وہ جنگلے ہیں جو کہ BRT منصوبے پہ لگائے گئے تھے تاکہ کوئی بھی شخص جو بس کا روٹ ہے اس میں اندر داخل نہ ہو. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اب تک چمکنی سے لے کے جو یہ نشترآباد چوک تک وزٹ کیا ہے تو یہی صورتحال ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. اور جگہ جگہ پہ جو یہاں پہ ہیروئنچی ہے, جو چور ہے, انہوں نے جنگلے اکھاڑ لیے ہیں. کئی جگہوں پہ ایسا ہوا ہے کہ دوبارہ جو BRT کے حکام ہیں یا جو جن کے پاس یہ ٹھیکہ ہے انہوں نے دوبارہ جنگلے ضرور لگائے تھے, لیکن اب ہم دیکھ رہے کہ وہ بھی جگہ جگہ سے اکھڑ گئے ہیں. اتنا بڑا منصوبہ ہے, اربوں روپے کا منصوبہ, لیکن اتنا انتظام نہیں کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے کہ اس کے لیے باقاعدہ کوئی میکنزم ہو, کوئی چوکیدار ہو, کوئی گارڈ ہو جو دیکھ سکے تاکہ چوری نہ ہو. لیکن حکومت کی سنجیدگی اتنی ہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے جو چور ہے وہ جو سامان ہے وہ اکھاڑ کے لے گئے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو کہ BRT منصوبے سے واقف نہیں ہے تو ان کو یہ بتا دوں کہ پشاور کے چمکنی سے لے کے کارخانوں مارکیٹ تک, جو کہ تقریباً 26 کلومیٹر کا ایک روٹ بنتا ہے, اس پورے روٹ کو اکھاڑ دیا گیا تھا. اور یہ کہا گیا تھا کہ اس سے تبدیلی آئے گی, اس سے لوگوں کا جو معیار زندگی ہے وہ بہتر ہوگا. لیکن تاحال نہ تو یہ منصوبہ مکمل ہوا ہے اور نہ ہی لوگوں کے معیار زندگی بہتر ہوئے ہیں, بلکہ ہوا کچھ یوں ہے کہ جو 26 کلومیٹر کا روڈ ہے اس پورے کو کھودا گیا ہے, کھدائی کی گئی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ لوگ جو کہ GT روڈ کو استعمال کرتے تھے تو گھنٹوں ٹریفک جام میں پھنسے رہتے ہیں, اور اب وہ اس منصوبے سے تنگ آ گئے ہیں. پشاور میں ایون یہاں تک کہ اب اس پر لطیفے بننے لگے کیونکہ حکومت تاریخ پہ تاریخ دے رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک جو سزائے موت کا ملزم تھا اس کو کہا گیا ہے کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے, تو اس نے کہا ہے کہ میں پشاور BRT میں سفر کر کے پھانسی پہ چڑھنا چاہوں گا. تو یہ صورتحال ہے, اس قسم کے لطیفے بنائے جا رہے, اور حکومت کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ جس طرح کہ میں نے آپ کو دکھایا تو لگتا نہیں ہے کہ حکومت اس حد میں سنجیدہ ہے. تو جو الٹرنیٹ روٹس دیے گئے تھے وہ بھی ناکافی تھے, اور ان کو بھی بحال نہیں کیا گیا تھا, صرف الٹرنیٹ روٹس کے میپ لگا دیے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ یہ الٹرنیٹ روٹس ہے. جب یہ منصوبہ شروع ہونے والا تھا تو پشاور میں اس سے پہلے ایک پشاور بیوٹیفیکیشن کے نام سے ایک منصوبہ تھا جس پر اربوں روپے خرچ کیے گئے تھے, اور اس میں ایک میگا کرپشن کا سکینڈل بھی چل رہا تھا جس کو اکھاڑ دیا گیا ہے تاکہ کسی قسم کے کوئی ثبوت نہ ملے. یہاں پہ کچھ چیزیں اس بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کی بھی موجود ہیں, جو پلاسٹک کی پودے لگائے گئے تھے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پشاور کے شہری مکمل طور پر نا امید ہو گئے ہیں, کیونکہ جس طرح کا حکومتی رویہ ہے اس سے لگ نہیں رہا کہ حکومت اس کام کو مکمل کرنے میں سنجیدہ ہے, اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ہماری ٹریفک کے جو حکام ہیں ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے آف دی ریکارڈ بتایا تھا, کافی جو ٹریفک کے ماہرین ہیں پشاور کے, ان کا یہ کہنا تھا کہ اس منصوبے سے رش پر قابو نہیں پایا جا سکتا, کیونکہ جو روٹ دیا گیا ہے, اگر یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں تو یہ جو BRT کا روٹ ہے اس کے ساتھ جو عام ٹریفک کے لیے جہاں پہ روزانہ لاکھوں گاڑیوں نے چلنا ہے, ایٹ اے ٹائم یہاں سے سینکڑوں گاڑیاں گزرتی ہے, ان کے لیے جو سڑک ہے
وہ کئی جگہوں پہ ایسا ہے جو کہ انتہائی تنگ ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک جیم ہمیشہ ہوتا رہے گا، اور یہی وجہ ہے کہ جو ٹریفک کے مسائل ہیں اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ پشاور میں جو غیر رجسٹرڈ رکشے ہیں ان کی بھی بھرمار ہے، 50,000 سے زیادہ غیر رجسٹرڈ رکشے ہیں جو کہ ان سڑکوں پر چلتے ہیں، تو حکومت کو ان کے خاتمے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ پھر جو بڑی بسیں ہیں، تقریباً 250 سے 300 بڑی بسیں ہیں، یہ وہ بسیں ہیں جو کہ مکمل طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسکریپ ہو گئی ہے۔ جب آپ ان کی سیٹوں پر بیٹھتے ہیں اور واپس اٹھتے ہیں تو اس میں کپڑے پھنس جاتے ہیں، اور کپڑے پھنسنے سے وہ خراب ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کی صورتحال ہے، انتہائی ڈیلیمیٹیڈ قسم کی یہ بسیں ہیں، انتہائی ناگفتہ بین کی صورتحال ہے، تو ان کو بھی ہٹانا ناگزیر سمجھا جاتا ہے۔ پشاور میں اگر ٹریفک کے مسائل پر قابو پانا ہے تو یہ آج کی تھوڑی سی ایک یوٹیوب کی ویڈیو ہم نے بنائی تھی تاکہ اس وقت ہم آپ کو بتا سکیں کہ خیبر پختونخوا حکومت اور پشاور کے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں وہ کس حد تک سنجیدہ ہے اس منصوبے کو مکمل کرنے پر، اور اس وقت اس منصوبے کی کیا صورتحال ہے۔ تو چوری کا بازار یہاں پہ گرم ہے، اور جو ہیروئنچی، پوڈری اور چور ہے ان کی چاندنی ہوئی ہے، ان کی چاندی ہوئی ہے، اور ہر چیز یہاں سے لے جا رہے ہیں۔ پولیس نے کچھ لوگوں کو اریسٹ بھی کیا تھا، لیکن وہ بھی نمک کے برابر تھا آٹے میں، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی جو چوری کا بازار ہے وہ گرم ہے، اور بی آر ٹی کے جو جنگلے ہیں وہ لوگ چوری کر کے لے جانے میں مصروف ہے، لیکن حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی پالیسی دیکھنے میں نہیں مل رہی ہے۔ تو یہ ویڈیو ضرور شیئر بھی کریں، اور جو یوٹیوب کا پیج ہے میرا، اس کو ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کریں، اور گھنٹی کا جو بٹن ہے وہ بھی ساتھ میں ضرور دبائیں۔ شکریہ۔